أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول عند رسول الله أولئك
ماشاء اللہ سلامت رہیے۔ ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے حسین سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں جب اس ٹرانسمیشن کے لیے آ رہا تھا ناظرین، اور جیسے جیسے میرے قدم اس سیٹ کی جانب بڑھ رہے تھے تو میرے دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وجہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ میں قدم بڑھاتا جاتا تھا، دل کی دھڑکن میری تیز ہوتی چلی جاتی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی پکار تھی، ایک عجیب سا سوال تھا کہ جنید اقبال، جس ہستی کا تم آج ذکر پاک کرنے جا رہے ہو، کیا تمہارے پاس وہ فہم ہے؟ کیا تمہارے پاس وہ علم ہے؟ کیا تمہارے پاس وہ شعور ہے؟ کیا تم ادب کی اس دہلیز پہ آ چکے ہو کہ تم ان کے ذکر پاک کا حق ادا کر سکو گے؟ اندر سے ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ خیال کرنا جنید، ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسے راستے پہ نکل جاؤ کہ خدا نخواستہ بے ادبوں میں شامل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسے راستے پہ نکل جاؤ کہ ان کے مقام اور مرتبے کو تو تم پہنچ ہی نہیں سکتے، نہ اس کو بیان کر سکتے ہو، لیکن بیان کرتے کرتے کہیں لغزش نہ کر دینا، غلطی نہ کر دینا، کیونکہ بہت بلند بارگاہ ہے، بہت بلند بارگاہ ہے، بہت عظیم بارگاہ ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم ناظرین، یہ اندر سے آواز آ رہی تھی اور جواب صرف ایک تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ہستی کی بارگاہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے نذرانے پیش کرنے جا رہا ہوں جس ہستی کو آپ اپنی ماں کے بعد اپنی ماں فرمایا کرتے تھے۔ میری لاج رکھ لیجیے گا، میری لاج رکھ لیجیے گا، کیونکہ میرا ایمان ہے ناظرین، میرا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی نعمت کا ذکر نہیں کیا اس انداز سے کہ وہ احسان جتلایا ہو، لیکن ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ببانگ دہل احسان جتلایا ہے، اور کھل کر احسان جتلایا ہے، اور واضح احسان جتلایا ہے، اور رہتی دنیا تک جب تک قرآن پاک پڑھا جاتا رہے گا تب تک اس احسان کا چرچا ہم اور آپ کرتے رہیں گے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ کا مومنین پر یہ احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جو احسان کی صورت میں اس کائنات میں بھیجے گئے اللہ کی طرف سے، جو اللہ کی طرف سے سب سے بڑا احسان عظیم ہے اس پوری کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے، ذرا سوچئے ان کی بارگاہ میں جو خدمت گزاری کے لیے آئیں، ان کی جو خدمت کریں، ان سے جو محبت کریں، ان کو جو مانتا دیں، ان کو جو اپنی دامن رحمت پہ رکھیں، ذرا سوچئے کہ وہ کتنا بڑا احسان ہے ہم امتیوں کے اوپر، کتنا بڑا احسان ہے۔ آپ یقین مانیے الفاظ نہیں ہیں۔ میرا تو یہ فرم بلیو ہے کہ یہ جو نظام ہے نا پورا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا پالنہار اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ اس پالنہار نے اپنے محبوب کا ایک ایک لمحہ ڈیزائن کر کے بھیجا ہے، ایک ایک لمحہ۔ کون محبوب سے پیار کرنے والا ہوگا وہ بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے، کون محبوب کا عاشق ہوگا وہ بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے، کون محبوب کی ناموس رسالت پر اپنی جان قربان کرے گا وہ بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے، کون محبوب کی ختم نبوت پر شہادت کے جام نوش کرے گا وہ بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے، کون محبوب کی خدمت میں ممبر شریف بنا کر پیش کرے گا وہ بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے، کون محبوب کی نالین پاک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے مقدر کو اوج کمال پہ پہنچائے گا وہ بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے، کون محبوب کو رات کو وضو کا پانی پیش کرے گا
اور اس پانی کے عوض میں سل ربیہ کا سوال پا کے جنت کی بشارت پائے گا، وہ بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے، ایک ایک چیز ڈیزائن کی ہوئی ہے۔ ذرا سوچئے اس بخت کے بارے میں جو بخت اللہ تعالیٰ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے کو عطا کیا۔ تصور تو کیجئے ذرا اس گھرانے کی تابناکیوں کے بارے میں، اس گھرانے کے مقدر کے بارے میں، اس گھرانے کے اوج کے بارے میں، اس گھرانے کے رتبے اور اس گھرانے کے مرتبے کے بارے میں، کہ وہ در و دیوار جو میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی تابناکیوں کی شاہد بنی، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی زمین ہے، ان کا گھر ہے، ان کا در ہے، ان کا حجرہ ہے۔ وہ در و دیوار جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے کی شاہد بنی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے پھرنے کی شاہد بنی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کی شاہد بنی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کی شاہد بنی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھلکھلانے کی شاہد بنی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مسند پر تشریف فرما ہونے کی شاہد بنی جو مسند جناب ابو طالب علیہ السلام کی مسند ہوا کرتی تھی۔ بات یہاں نہ ٹھہری صاحب، بات تو اس سے آگے بڑھی، وہ در و دیوار اس محبت کے بھی شاہد بنے جو محبت جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ایک ماں کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ وہ در و دیوار تو اس محبت کے بھی شاہد بنے کہ وہ خود نہ کھاتی تھیں، ان کو کھلاتی تھی، وہ خود اچھا نہ پہنتی تھی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نئے نئے کپڑے لا کر دیا کرتی تھی، وہ خود بھوکی رہا کرتی تھیں لیکن کائنات کے تاجدار کو بہت ہی پیار سے، مٹھاس سے، اپنے دست مبارک سے لقمے بنا بنا کر پیش کیا کرتی تھی۔ وہ در و دیوار ان محبتوں کے شاہد ہیں۔ میں کہاں سے ان کی ذات پاک کی بارگاہ میں ہدایے پیش کرنا شروع کروں، واللہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تاجدار کائنات کے بابا جان اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا جب سرکار علیہ السلام ظاہری طور پر 6 برس کے تشریف لے جا چکے، دادا جان جناب عبد المطلب علیہ السلام 8 برس کی عمر ہے، سرکار علیہ السلام کی اب تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب 8 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو یا جس گھرانے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسٹوڈین ہونے کا تاج ان کے سر اقدس پر سجایا، وہ 2 ہستیاں ہیں، ایک جناب ابو طالب علیہ السلام ہے اور دوسری حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہیں۔ کائنات کے تاجدار کی بات ہو رہی ہے، عام ہستی کی بات نہیں ہو رہی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں یہ ارض و سما خلق نہ کرتا۔ تو وجہ وجود کائنات کی خدمت گزاری کے لیے، وجہ وجود کائنات کی محافظت کے لیے، یوں کہیے کہ خاتم الانبیاء کی محافظت کے لیے، ختم نبوت کی محافظت کے لیے، ناموس رسالت کی محافظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ماں کو مامتا کا چولا عطا کر کے اس کائنات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیجا، وہ کوئی اور نہیں ہے، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہیں۔ وہ ہیں ناظرین، میں کیسے ان کی بارگاہ میں ہدایے پیش کروں صاحب؟ وہ عام خاتون نہیں ہیں، وہ خاص خاتون بھی نہیں ہیں، وہ خاص الخاص خاتون ہیں۔ وہ ایسی خاتون ہیں صاحب کہ جن 5 ہستیوں کو تصور تو کیجئے ذرا، ایک لمحے ذرا عقیدتوں کی یوں کہیے کہ چھیاں میں آ کے ذرا آرام سے سکون سے ذرا سوچئے تو صحیح کہ جن 5 قبروں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کا لمس عطا کیا، جن 5 قبروں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نورانی وجود کا لمس عطا کیا، جن 5 ہستیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لحد مبارک میں اتارا، ان میں ایک ہستی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور پھر ایسے نہیں صاحب، ایسے نہیں، بات تو اور سمجھنی ہے ابھی کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی پیار سے، بہت ہی چاہت سے، بہت ہی محبت سے، بہت ہی حلاوت سے شفقت اور محبت کا اعتراف اس طرح سے کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ یعنی ابو طالب کے بعد ان فاطمہ بنت اسد سے زیادہ کوئی مجھ پر شفیق اور مہربان نہیں ہے علیہم السلام۔ یہ میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خراج عقیدت ہے ان کی بارگاہ میں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ان سے پیار کیا کرتے تھے، اتنا ان سے پیار کیا کرتے تھے کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اپنی جان کو نثار کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین
جو جناب عبد المطلب علیہ السلام کی بہو ہیں، جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری چچی جان بھی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جیسی بھی ہیں، اور جو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ساس بھی ہیں اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی امی جان بھی ہیں، جن کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ ایک ہی وقت میں ذرا تصور تو کیجئے، ایک طرف امام الانبیاء ہیں، دوسری طرف امام الاتقیاء ہیں، ایک طرف نبیوں کے سردار ہیں، دوسری طرف ولیوں کے سردار ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن پر آ کر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بس کر دیا، ختم کر دیا، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن سے در سے رہتی دنیا تک جو بھی ولایت کے اور سلوک کے راستے پر چلنا چاہے گا، سند اس وقت ملے گی جب مولا کائنات کی اس کو نظر کرم عطا ہوگی۔ تو یہ دونوں ہستیاں آپ کی گود میں جو ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہیں۔ کیا میں شان بیان کروں، کیا شان بیان کروں کہ جو میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا چاہتی تھی، اتنا پیار کرتی تھی کہ لقمہ اپنے بچوں کو بعد میں کھلاتی تھیں، پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتی تھی۔ خدا کی قسم یہ وہ ہستی ہیں جو امت کی محسنہ ہیں، امت کی محسنہ، جو محسن کائنات ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو راحت العاشقین ہیں، جو مراد المشتاقین ہیں، جو شمس العارفین ہیں، جو سراج السالکین ہیں، جو مصباح المقربین ہیں، جو محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین ہیں۔ ذرا سوچئے ان کی خدمت کا شرف کسی ایک کو اگر لمحے بھر کے لیے نصیب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا کر دی، تو جو براہ راست 17 برس تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز صبح و شام 24 گھنٹے ایک ایک پل ایک ماں کی حیثیت سے خدمت کرتی رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا کیا ہوگا۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، آخری جملہ۔ آپ کو معلوم ہے پروٹوکول کیا تھا؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں اور آپ ان کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتے، ہاں بس یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے الفاظ کو پرو پرو کر، اس میں عقیدتوں کی جھالریں لگا لگا کر، اس میں محبتوں کے پھول سجا سجا کر، اور اس میں عشق کے اور ادب کی خوشبوؤں کو بسا بسا کر ان کی بارگاہ میں اس تیقن سے پیش کر رہے ہیں کہ کل بروز محشر جب محشر کا میدان سجے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کالی کملی کے ساتھ تشریف لائیں گے، تو ہم صرف اتنا عرض کر دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خاتون، وہ ہستی جن کو آپ اپنی ماں کے بعد ماں پکارا کرتے تھے، جن کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ بے حد مغموم ہو گئے تھے اور آپ کی چشمان مبارک اس وقت تر ہو گئی تھی، اور آپ نے اپنی پیاری قمیض جس کو آپ کے جسم اطہر کا لمس نصیب ہوا تھا، آپ نے وہ قمیض ان کو عطا کر دی تھی، اور آپ نے ہی فرمایا تھا کہ 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں اس وقت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جا رہی ہیں۔ خدا کی قسم ہم نے ان کا ذکر کیا تھا، اگر آپ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے تو بس ان کی طرف نگاہ فرما دیجئے کہ وہ ہم پہ نگاہ فرما دیں، تو ان کے صدقے سے آپ ہم پر نگاہ فرما دیں گے۔ بس یہی چاہیے، یہی چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں ناظرین، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، اہل بیت کی محبت ان کے وجود کا حصہ ہے، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف لائے۔ دوسری شخصیت بھی ممتاز عالم دین اور یقیناً اہل بیت کی محبت ان کے بھی وجود میں بسی ہوئی ہے، جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ اور تیسری شخصیت بھی ممتاز عالم دین اور یقیناً اہل بیت کی محبت سے یہ بھی سرشار ہیں، جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ اور میرے دائیں جانب میرے بھائی، میرے دوست، بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں ان کی آواز کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور یہ بھی اہل بیت کی عشق کی خوشبو سے معطر رہتے ہیں، جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب۔ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم اور خوش آمدید۔
جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید 1445 ہجری 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں شہری کا خوبصورت سا موقع اور ذکر پاک ہے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا. میں گزارش کروں گا ناظرین آپ سے، اور پھر گزارش کروں گا، آج آپ نے کہیں نہیں جانا، میرے ساتھ رہیے، اس ذکر کے ساتھ رہیے. یعنی پاکستان کے ٹاپ آف دا لائن اسکالرز اس وقت موجود ہیں، اور ظاہر ہے یہ جو سارا قط کاٹ ہے وہ انہی کا صدقہ ہے، انہی کی بارگاہ میں پیش کریں گے ہدیہ اپنے، اور کوشش کیجئے گا کہ جڑے رہیے گا، جانا آپ نے کہیں بھی نہیں. آغاز کرتے ہیں پیر صاحب. سب سے پہلے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا. ظاہر ہے اب ہم تو کیا ان کی خاندانی عظمت بیان کریں، آئیے ذرا ان رفتوں میں اپنا حصہ ڈالیے. اور جو حسین ترین بات ہے وہ یہ کہ جو رشتوں کی خوبصورت ترین لڑیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرویا ہے، سنہری لڑیوں میں. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت ابتدائیہ اور خوبصورت گلہ عقیدت پیش کر کے آپ نے ایک سماں باندھ دیا، جزاک اللہ. اور ہم سب کو اس پاک بارگاہ میں حاضری کے لیے ہمارے قلوب و اذہان کو تیار کیا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور پھر اس کے بعد خوبصورت منقبت پڑھی گئی. ماشاءاللہ، اللہ جزا عطا فرمائے. آمین. بہت ہی اہم آج کا موضوع ہے اور بڑا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. قرآن حکیم نے انبیاء علیہ السلام کی ماؤں کی عظمت کو بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے. میں ایک آیت پاک سے برکت حاصل کرتا ہوں تاکہ اپنی بات کو سمجھا سکوں. جناب. ارشاد رب العزت ہے، حضرت مریم کا ذکر ہو رہا ہے. ارشاد رب العزت ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور ذکر اور یاد کرو جب ملائکہ نے آ کر مریم سے کہا بے شک اللہ نے تجھے پاکیزہ کیا ہے، تجھے چن لیا ہے اور اپنے زمانے کی ساری عورتوں سے تجھے فضیلت عطا فرمائی ہے. اب یہ جس رسول محتشم کی مادر گرامی ہیں، اس رسول محتشم کی شان یہ ہے کہ وہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقیب بن کر بھی تشریف لائے اور حضور کی آمد کی خبر بھی سنا رہے ہیں. سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اعلان کا ذکر کیا گیا جس میں انہوں نے حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اور میں بشارت دیتا ہوں تمہیں اس رسول محتشم کی جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا. بس یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس ذات والا شان کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ان کی ماں کی شان تو یہ ہے کہ ان سے فرشتے کلام کریں اور اللہ انہیں چن لے، اپنے وقت میں برگزیدہ کر دے اور اللہ ان کو مصفہ اور پاکیزہ کر دے. تو جس کے آمد کی بشارت وہ دے رہے ہیں، جو ذات والا شان ان کی مادر گرامی ہوگی، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا، اور جس آغوش کو اللہ منتخب کرتا ہے ان کے لیے ان کی شان کیا ہوگی. اب جیسے یہ اشارتاً میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک حدیثی کا خلاصہ ایک جملے میں، کہ جیسے اللہ نے ساری کائنات سے جناب ہاشم کو چنا اور ان کے نام سے وہ مبارک قبیلہ، وہ مبارک خاندان جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دی گئی اور بنو ہاشم کہہ کر جن کا تذکرہ کتب حدیث و سیر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے. حضرت ہاشم کے بڑے بیٹے جو ان کا پہلے مکہ مکرمہ میں انہوں نے نکاح فرمایا، اس سے ایک بیٹے جناب اسد متولد ہوئے، اور دوسرا نکاح آپ نے بعد میں یثرب میں فرمایا سلمہ نامی بی بی سے، جن سے حضرت عبد المطلب اس دنیا میں تشریف لائے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں. جناب اسد جو حضرت ہاشم کے پہلی اہلیہ سے بیوی سے صاحبزادے ہیں، انہی کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، یعنی پوتی ہیں حضرت ہاشم کی. اور حضرت عبد المطلب کی اس حوالہ سے وہ جو ہے ان کے ساتھ بھتیجی اس نسبت سے لگیں، حضرت عبداللہ والد گرامی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن لگیں. اس نسبت سے پہلا رشتہ جو بنا وہ یہ کہ وہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی جان ہے. جی پہلا رشتہ یہ بنا کہ وہ آقا کی
پیاری پھوپھی جان ہے، والد گرامی کی کزن ہے، چچا زاد ہیں. اور پھر دوسرا رشتہ یہ بنا جب جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام سے نکاح ہوا تو پھر دوسرا رشتہ یہ بنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری چچی جان بنی. اور تیسرا رشتہ تب بنا جب حضرت مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عقد ہوا تو ایک رشتہ نیا سمدھیانے کا رشتہ جو ہے وہ ایک نیا رشتہ وجود میں آیا. اچھا، میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ تینوں رشتوں میں کسی ایک مرحلہ پر بھی حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے بڑے ہونے کا ایک معمولی سا تاثر بھی دیکھنے والے کو نہیں عطا کیا، بلکہ حضور کو سربلند کیا، حضور کی عظمت اور حضور کی شان کو جو ہے وہ بیان کیا اور ان کی عظمت کو اجاگر کیا. اب دیکھیں نا، آپ نے انٹرو میں ایک جملہ کہا کہ اپنے بچوں کو کھانا بعد میں دیتی تھیں، پہلے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پیش کرتی تھیں. سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ان کے 4 بیٹے 2 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوتی تھیں، 6 بچوں کی موجودگی میں جب وہ پہلے کھانا آقا کی بارگاہ میں پیش کرتی تھیں تو بچے پوچھتے نہیں ہوں گے اولاد تو ہم ہیں، کھانا انہیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو وہ بتاتی ہوں گی نا کہ یہ محمد ہے، یہ اس کا محبوب ہے جس کے صدقے سے ہمیں اس نے عزتیں عطا فرمائی ہیں. اس کی شان، اس کا مقام جو ہے وہ بہت عظمت والا ہے. ایک کنفیوژن جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اور ہمیں بات کی سمجھ نہیں آتی، میں چاہتا ہوں آج اسے دور کریں اس نشست کی برکت سے اور آپ کے توسط سے، کہ جو نبوت ہوتی ہے نا، اس کا سب سے پہلے اس سے آگہی اور خبر دنیا کو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے جب اعلان نبوت ہوتا ہے. اس کی سب سے پہلی خبر نبی کے گھر والوں کی دی جاتی ہے. کیا اچھا نقطہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی کتنی عظیم نعمت جو ہے وہ آ رہی ہے. اب اس کی ایک دلیل میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آقا کا اسم مبارک حضرت عبد المطلب نے محمد رکھا اور حضرت آمنہ نے احمد رکھا. قرآن حکیم نے 4 مقامات پر اسم محمد کا ذکر کیا اور ایک مقام پر اسم احمد کا ذکر کر کے یہ ہمیں خبر دے دی کہ یہ نام میرے رکھوائے ہوئے ہیں. مالک نے یہ خبر دے دی کہ میں نے انہیں معرفت عطا کی تھی تو انہوں نے یہ نام رکھے ہیں، یہ نام بے سبب نہیں ہے. یہ حقیقت جو ہے وہ سمجھنے والی ہے. آج کل بہت ہی ایک کروشل ایشو چل رہا ہے، ملت اسلامیہ کے سینہ فگار ہے اس ایشو کے سبب سے. اس کا بھی آج کے موضوع سے اور حضرت ہاشم سے ایک ریلیشن بنتا ہے. میں چاہتا ہوں اسے بھی تھوڑا سا پلیز میں سمجھ گیا. غزہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ سے فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، وہ مقدس سرزمین ہے، بیت المقدس کے حوالہ سے وہ ساری عظمتیں، لیکن ہماری ایک قلبی وابستگی غزہ سے یہ ہے کہ حضرت ہاشم بھی وہیں آرام فرمائے. بالکل آپ شام سے واپس آ رہے تھے سفر تجارت کے کرتے ہوئے تو غزہ میں آپ نے وصال فرمایا اور وہیں آپ کی آخری آرام گاہ ہے. یعنی ایک نسبت وہ ہے جو انبیاء کی سرزمین ہونے والی، اور ایک یہ خاص نسبت ہے محمدی ہونے کے سبب سے ہماری کہ حضرت ہاشم کی وہ آرام گاہ، وہ ہاشم جن کے نام سے اللہ اپنی حبیب کو معروف کرتا ہے اس دنیا میں، پہچان عطا کرتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ہمارے سرکار علیہ السلام نے اپنے انٹروڈکشن میں خود جو ہے میں ہاشمی ہوں، وہی پہچان والی بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں نا. تو یہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی یہ عظمتیں ہیں اور یہ شانیں ہیں کہ انہوں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے دامن کو اور اپنی آغوش کو اس قدر کشادہ کیا کہ اس میں کسی دوسرے کی محبت، حقیقی اولاد کی محبت بھی وہ جگہ نہ پا سکی جو حضور کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت تمیز ہے پیر صاحب، اللہ قبول فرمائے. علامہ صاحب آئیے اب ذرا، ایک ڈیوائن ڈیزائن ہے اللہ کا، اور اس جیسا کہ آپ نے بات فرمائی نا کہ پوری یعنی دو حصوں میں تقسیم کرنا، عرب و عجم، پھر اس میں ظاہر ہے اپنا قریش، پھر اس کے بعد بنو ہاشم میں سے آپ کو منتخب کیا. اگر اجازت دے تو میں اس سے آگے جملہ کہہ دوں کہ پوری کائنات مختلف قبیلوں میں تقسیم ہوئی اور پوری کائنات میں سے جن کو منتخب کیا وہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ہیں جو سرکار کی خدمت گزار بنیں گی، اور گھرانہ جناب ابو طالب علیہ السلام. تو تاجدار کائنات کی پرورش اور خدمت گزاری کے لیے
گھرانہ جناب ابو طالب علیہ السلام منتخب ہوتا ہے. بے شک. ظاہر ہے مطلب میرا خیال نہیں، میرا یقین ہے اس سے بڑا شرف تو چھوڑیے صاحب، اس شرف کے دور دور تک قریب کوئی آ ہی نہیں سکتا. بتائیے ذرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد اما ہوا اہلو. بنت اسد کا مثل کہاں ہے، بنت اسد کا مثل کہاں ہے، جس کی بہو خاتون جنا ہے، زوجائے ام مرسل اعظم، اللہ، شیر کی بیٹی شیر کی ماں ہے. آہا، شیر کی بیٹی شیر کی ماں. بیٹی کیا بات، شیر کی کیا ماں بات. ہے. یعنی اسد کو کیا استعمال کیا آپ نے. واہ. میں قربان جاؤں اس حسن تذکار پر. بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے متعلق کوئی بھی بات کی جائے اور کوئی بھی کرے، پاک پروردگار اس میں حسن و جمال خود بخود داخل کر ایسا دیتا ہی ہے. آپ نے بھی اور قبلہ پیر صاحب نے بھی جس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے وہ یہ ہے کہ قسام ازل نے یہ ساری چیزیں جو ہیں، جس کو آپ نے ڈیوائن ڈیزائن کا نام دیا، بہت خوبصورت آپ نے ایک ٹرم استعمال کی. یہ جو انتخاب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام نامی اس میں گرامی مصطفیٰ رکھا، مصطفیٰ، سبحان اللہ، جان رحمت، لاکھوں یہ جو سے. مصطفیٰ نام ہے، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو آپ کے ہر نام کا دائرہ بھی بڑا وسیع ہے. سبحان اللہ. آپ کے لیے ہر چیز کو منتخب کیا گیا ہے، اور اسی حسن انتخاب میں سے ایک انتخاب کا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہے. بہت اونچا مقام ہے ان کا. لیکن میں یہاں پر سنن ابن ماجہ کی ایک روایت اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. حضرت معاویہ بن جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک ذوق کی بات آئی تو میں نے کہا چلے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. طویل حدیث ہے، میں اس سے صرف ایک ریلیٹڈ پورشن لینا چاہتا ہوں. 3 بار انہوں نے ایک سوال پوچھا، اور پہلی 2 دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تمہاری یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہے، جاؤ ماں سے حسن سلوک کرو، یہ ساری نعمتیں تمہیں اس حسن سلوک میں مل جائیں گی. اللہ اکبر. اچھا تیسری بار آئے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بار بار پلٹ کے آ رہے ہو، ایک ہی سوال دہرائے جا رہے ہو اور تمہیں بات کی سمجھ نہیں آ رہی. اب کی بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ بدل لیے. وہ کیا؟ پہلے فرماتے تھے کہ ماں سے حسن سلوک کرو، اب فرمایا جاؤ الزم رجلہا فسم الجنہ، ماں کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤ وہی جنت ہے. آہا، سبحان اللہ. ماں کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤ وہی جنت وہی ہے. جنت ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ حضرت معاویہ بن جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی جنت ہے، تو جب وہی جنت میں جنت والا خود بیٹھتا ہوگا تو اس ماں کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ جن کے اکبر. صدقے میں ساری جنتیں بنی ہیں، آہا، بٹی ہیں، آہا. جن کے صدقے میں ساری جنتیں آراستہ ہوئی ہیں. آہا. جنید بھائی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 جملے جناب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مختلف مواقع پہ اپنی امی جان کو خراج عقیدت اور خراج عظمت پیش کرنے کے لیے، مثلا ایک مرتبہ آپ نے فرمایا انہا کانت من احسن خلق اللہ صنیعا الی بعد ابی طالب او کما قال. فرمایا کہ میرے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں یہ کہنے میں کوئی تأمل نہیں ہے، کوئی تأمل نہیں ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کو اگر 14 صدیوں کے بعد اگر ہمیں وہ فیض مل رہا ہے تو جن کے گھر میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری عمر گزاری ان کو یہ فیض کیوں نہیں ملا؟ اللہ اکبر. ان کو فیض کیوں نہیں ملا؟ اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا کہ بدقسمت ہوتے ہیں، لمس پا کے تنا بھی بول اٹھتا ہے، اور بات یہ کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. بس یہ اپنے اپنے نصیب کی بات، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ چچا کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں جس ہستی نے میرے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کیا ہے اس کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. اللہ اکبر. اور دوسری روایت میں فرمایا لم یکن احد بعد ابی طالب ابر بی منہا، کا خدا کی قسم حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد
میرے چچا جان کے بعد اس کائنات میں ان سے زیادہ مجھ سے حسن سلوک کرنے والا ہے ہی نہیں کوئی، ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سارا سیٹ اپ اللہ نے کیوں کیا کہ والد گرامی کا پہلے وصال ہو گیا، امی جان بہت جلد چھوڑ کے چلی گئی، دادا ابو چلے گئے اور ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ میں یہ سوچتے سوچتے میں اس مقام پہ پہنچا، میں نے کہا رب ذوالجلال دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے جس کو بھیجا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ رول ماڈل ہے، اور اب میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ 17 سالوں میں اس رول ماڈل کو ماننے کا رول ماڈل کیا ہوگا، وہ حضرت ابو طالب کے گھر والے ہوں گے، وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد ہوں گی، وہ حضرت علی شیر خدا ہوں گے، وہ حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جعفر ہوں گے، وہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں گی، تاکہ سارے بچہ ہو وہ بھی، بڑا ہو وہ بھی، اس سے بڑا ہو وہ بھی، سارے رول ماڈل تلاش کریں کہ رحمت کونین کو کیسے منانا ہے، کیسے ماننا ہے، کیسے ان کو پروٹوکول دینا ہے، کیسے ان کی تعظیم کرنی ہے۔ میں مثلا ایک واقعہ رکھتا ہوں، دسترخوان بچھتا تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک چیز انہوں نے واچ کی، انہوں نے دیکھا کہ جب میرے سلبی بیٹے اکیلے کھاتے ہیں نا تو کھانا کم پڑ جاتا ہے، برکت نہیں ہوتی، اور بچے جو ہیں وہ بھوکے رہ جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی بچے دسترخوان پہ آتے نا، آپ کا جملہ ذرا سنیے، اس میں کیا محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کما انتم، جہاں جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہو، بیٹھے رہو، حتی یجی ابنی، ابھی میرا بیٹا نہیں آیا، اللہ ابھی میرا بیٹا نہیں آیا، ابھی میرا بیٹا نہیں آیا۔ اللہ یعنی اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ انہیں اس بیٹے کی قدر و منزلت کا کس لیول پہ احساس تھا اللہ کہ یہ ہے اصل میرا بیٹا جس کی ذمہ داری کو میں نے نبھانا ہے۔ اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثر میری امی جان قربان جاؤں دعا دی نا تو ایک جملے میں 3 بار ماں 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 کہا، فرمایا رحمک اللہ کنت امی بعد امی، فرمایا اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ میری ماں کے بعد میری وہ ماں ہے جنہوں نے ماں ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ 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 اللہ، کیا حسین انداز ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اکثر امی جان یہ کرتی کہ سارا کھانا اکٹھا کر کے میرے آگے رکھ دیتی، کہتی بیٹے پہلے آپ کھائیں گے، جو بچے گا وہ ان کو دوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہتا نہیں امی جان، یہ میرے بہن بھائی ہیں، ہم سارے مل کے کھائیں گے، مل کے کھائیں گے۔ اور جب تھوڑا سا کھانا رحمت کونین کی انوالومنٹ سے برکتوں میں تبدیل ہو جاتا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، جب وہ ہو جاتا تو حضرت ابو طالب تب، امت نے تو بعد میں جا کے جانا نا، تب حضرت ابو طالب کہتے انک لمبارکن، بیٹا رب نے ساری برکتیں تیرے اندر ہی رکھ دی ہے۔ واہ کیا بات۔ اور اگین وہی بات کہ یہ برکتیں بس اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دکھا دے، وہ جو ان کو دکھا دیا کرتا ہے وہ جناب ابو طالب بھی بن جاتے ہیں، فاطمہ بنت اسد بھی بن جاتی ہیں، معبد بھی بن جاتی ہیں، دیکھیں نا۔ اچھا اب آئیے ذرا اپنا مفتی صاحب، جو اس میں ایک سوال ایسا ہے کہ ظاہر ہے اس کو ڈیفائن کرنا تو انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ بلا تمثیل میں اگر یہ کہوں صاحب، ماں تو عام ہوتی نہیں ہے، لیکن کسی کی بھی ماں میں اگر یہ کہوں کہ صاحب وہ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، تو اس ماں کی محبت کو انسان اپنے الفاظ میں جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا کہ ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وجہ اس کے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت فرماتی تھی، اور کس درجے محبت فرماتی تھی، اور کس طرح سے خدمت گزاری کرتی تھی، اب بس الفاظوں میں جیسے پرونا چاہیں پرو دیں۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بھی ماشاءاللہ جس انداز میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں جو خراج عقیدت آپ نے پیش فرمایا ہے نا، تو یقین کیجئے کہ بس ایمان افروزی میں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے انوار و تجلیات کا ایک نظارہ ہے آنکھوں کے سامنے، قبول کر لیں۔ اور جتنی خوبصورت خراج عقیدت پیش کیا جا چکا ہے اب تک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی توجہات کا صدقہ ہے کہ یہ ہماری زبانیں اس طرح کے کلمات ادا کرنے کے قابل ہوئیں۔ میں نے ابھی آپ سے ایک بات کہی تھی نا کہ بات یہ ہے کہ جب آپ عقیدت کے سمندر میں غوطہ ہوتے ہیں نا تو فہم کے دریچے کھلا کرتے ہیں۔ جی بالکل بالکل ایسے ہی کہ عقیدت کو مصفہ کرتے ہیں تو فہم کے دروازے کھلتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔
تو میں اپنے جو خراج عقیدت ہے وہ یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم یہ بات حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے خصائص میں اور فضائل میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ مولود کعبہ ہیں، یعنی آپ کی ولادت باسعادت اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جنم کس نے دیا؟ جس ماں نے وہ جنم دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں بلایا اور اپنے گھر کے اندر ہی اس فریضے کی انجام دہی کا حکم فرمایا. اللہ اکبر. تو دیکھیے کہ کوئی بھی خاتون ہو، شرعی احکام کے مطابق ولادت جب ہوتی ہے بچے کی تو ان کے اوپر نفاس کے ایام ہیں اور اس کے اپنے احکام ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو کتنا پاکیزہ، سبحان اللہ، کتنا صاحب طہارت اور کتنا مصفہ اور مزکہ رکھا ہے سبحان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس خاص موقع پر اپنے گھر کے دروازے کھول دیے اللہ کہ اے فاطمہ بنت اسد، یہ آپ کا مقام ہے اور جس کو آپ جنم دینے جا رہی ہیں آپ کا بھی مقام یہی ہے اور ان کا بھی مقام یہی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ. تو سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فضیلت اور مقامات کی بہت ساری جہتیں ہیں، اور جس جہت سے بھی دیکھیں آپ کی ایسی شانیں نظر آتی ہیں کہ ان میں آپ بے مثل ہیں. چاہے وہ رشتوں کی مالا ہو اس میں بھی بے مثل ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش، جیسا کہ آپ کے سوال کا فوکس پوائنٹ بھی یہی ہے اور پرورش سے متعلق کافی بات ہو بھی چکی ہے. میں اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے حضرت عبد المطلب کا وصال مبارک ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 8 سال، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب کا گھرانہ ہے، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری وسائل کے اعتبار سے آپ کو تنگی میں رکھا تھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ جن سے زیادہ محبت فرماتا ہے ان کے فقر اور فاقے کو پسند فرماتا ہے. اللہ اکبر. یا تو وہ فقر اور فاقہ عطا کرتا ہے یا پھر وہ خود اختیاری طور پر فقر اور فاقہ اختیار کر لیتے ہیں. یہ ایک عجیب نظام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح حضرت ابو طالب کو بھی عیال دار بنایا، اور ظاہری وسائل کے اعتبار سے بھی تنگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا فرمایا. تو گویا لگتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ اس چیز کا مظہر تھا کہ جہاں میرا حبیب رہتا ہو وہاں کسی اور نعمت کی ضرورت ہی نہیں ہے. کائنات کی ساری نعمتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور ہو جائیں، قربان ہو جائیں. یعنی یوں کہیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو آپ کی کفالت کے لیے منتخب نہیں کیا، ان حالات اور واقعات کے پیش نظر سرکار علیہ السلام کو ان کی کفالت کے لیے. جی ہاں بالکل، یہ بھی ایک انداز ہے محبت کا اور آقا علیہ السلام کی فضیلت کا. اور اسی بات کو اگر میں آگے یوں کروں، جیسا کہ قبلہ پروفیسر صاحب نے ذکر فرمایا کہ حضرت ابو طالب جب وہ کھانا بچوں کے سامنے رکھتے تو دیکھتے کہ بچے تو پھر بچے ہیں اور بچوں کی اپنی عمر ہوتی ہے اور اس عمر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور صاف ظاہر ہے پھر بھوک بھی ہو اور کھانے کی طرف خواہش اور تمنا ہوتی ہے تو ہاتھ بھی بڑھاتے تھے. تو وہ سارے ہاتھ بڑھاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں شان کریمی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اخلاق اور آداب کا ایک مثالی نمونہ پیش فرما رہے ہیں تو آپ ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے. تو ایک بار ایسے ہی آ کے دیکھ لیا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے، آ کر دیکھا کہ انہوں نے شروع کر دیا ہے اور آقا علیہ السلام ابھی انتظار کر رہے ہیں اور آپ نے شروع نہیں فرمایا. تو انہوں نے جب یہ عمل دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں شروع نہیں فرما رہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت ابو طالب نے بتایا کہ ان کا معمول مبارک اور ان کے ایٹیکیٹس میں یہ ہے، کمال قربان جائیں، کہ آپ اس طرح ہاتھ نہیں بڑھاتے، یعنی جب سب کے ہاتھ کھانے میں ہوں تو آپ رک جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد سے انہوں نے یہ گویا SOPs ڈیزائن کر دیے کہ پھر آج کے بعد سب سے پہلے کھانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا جائے گا، سب سے پہلے وہی کھائیں گے اور بعد میں ان کے اپنے بچے کھائیں گے. تو دیکھیے جب حضرت فاطمہ بنت اسد کی یہ محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے تو پھر آقا علیہ السلام کیوں نہ ایک بار، 2 بار، 3 بار، بار بار آپ کو اپنی ماں اور اپنی ماں فرمائیں. تو وہ نظارے جو دیکھے ہوئے تھے بچپن کے اندر کہ کس طرح انہوں نے شفقتوں سے پالا اور کیا مناظر تھے. اور دیکھیے اس میں ایک کامنٹ اور کیجئے، پھر وقفے پہ جانا ہے ہمیں. جی. کہ چچی، ظاہر چچی ہوتی ہے رشتے میں،
اور چچی لاڈ کرتی ہے، پیار کرتی ہے، سب صحیح ہے، لیکن یہ کیسی چچی جان ہے کہ جو پریورٹی جو ہے وہ اپنا سرکار علیہ السلام کو دیتی تھی اور بچوں کو جو ہے بعد میں مطلب توجہ دیتی تھی. مطلب آپ سوچیے نا کہ یہ روایتیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ پرانے کپڑے خود پہنتی تھیں لیکن سرکار کو نئے کپڑے پہناتے. دیکھیے قرآن مجید نے اہل کتاب کے بارے میں ایک بات کی، فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولادوں کو پہچانتا ہے. اب اولادوں کی پہچان اور نبوت اور رسالت کی پہچان، اس کو قرآن مجید نے اس آیت مبارکہ میں ایک ساتھ بیان کیا ہے. تو جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن مبارک گزرا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نبوت سے نہ آشنا ہوں، اللہ آپ کی شان رسالت اور امتیازی خصائل اور فضائل سے نہ آشنا ہوں؟ تو وہ باخبر تھے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نظارے دیکھتے رہتے تھے. اس لیے حضرت ابو طالب کی بات کریں یا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی بات کریں، ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنی اولاد کو انہوں نے دوسری ترجیح پہ رکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ لاڈ اور پیار میں آگے رکھتے. اور ایک بات آخری وہ یہ کہ حضرت ابو طالب کی اپنی جو جگہ تھی خاص، حافظر باپ کی یہ جگہ ہوتی ہے، اس جگہ پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا سوائے اس کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی تشریف لاتے دسترخوان پر تو آقا علیہ السلام آ کر اسی جگہ کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے. اور حضرت ابو طالب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیوں بیٹھے، بلکہ وہ فرماتے تھے ہاں آپ یہیں بیٹھیں کیونکہ سرداری میرے بھتیجے کو جچتی ہے. اصل میں جناب ابو طالب علیہ السلام یہ بھی دیکھتے رہتے تھے نا کہ میرے بابا جان یعنی جناب عبد المطلب علیہ السلام کی نشست کے اوپر اگر کوئی بیٹھتا تھا تو یہی تشریف فرما ہوتے تھے، تو پھر میری نشست پہ بھی یہی تشریف فرما ہوں گے. درود پاک پیش کیجیے ناظرین. لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ایک بڑا کمال رتبہ ہے کہ امام الانبیاء امام الاتقیاء، نبوت اور ولایت دونوں بیک وقت جس مبارک گود میں پروان چڑھ رہی ہیں وہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ہیں. درود پاک پیش کیجیے. پری صاحب اب آئیے ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں، اور جو میں نے وقفے سے قبل ایک جملہ پیش کیا تھا، یہ بھی آپ ہی کا شرف اور یہ بھی آپ کا حصہ کہ دنیا کی واحد خاتون جن کی مبارک گود میں نبوت و ولایت بیک وقت پروان چڑھتی ہے. اب اس مقام و مرتبے کو ہم کیسے دیکھیں؟ بہت ہی اہم اور میں سمجھتا ہوں پروگرام کا سب سے اہم یہ جملہ اور اہم سوال اور اہم گفتگو ہوگی یہ. میں اس پہ عرض کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں تھوڑی سی ذہنوں کو ذرا جو ذہنوں میں وسوسے یا خیالات آتے ہیں مختلف تاریخی کتب کے حوالے سے یا عام طور پہ اسکول کالج میں ہمارے نوجوان بچے جو پڑھتے ہیں اس کنفیوژن کو تھوڑا دور کرنا چاہتا ہوں. ایک تو حضرت عبد المطلب کا گھرانہ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور ہماری قدیم سیرت کی کتابوں میں تو یہ ہے ہی. دارالسلام نے ابھی سیرت انسائکلوپیڈیا شائع کیا ہے 11 جلدوں میں. اس کی دوسری جلد میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب چاہے زمزم کی کھدائی آپ نے فرمائی تو اس میں سے کئی کلو کے حساب سے سونا جو تھا، سونے کے برتن اور ہرن وغیرہ جو بنو جرہم دبا کر چلے گئے تھے وہ ملے. اور آپ نے سب سے پہلے یعنی دارالسلام والے علماء صاحب لکھتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کا جو دروازہ تھا اس کو سونے کا بنوایا حضرت عبد المطلب نے. یعنی اس سے جناب حضرت عبد المطلب کی جو معاشی کیفیت یا حالت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا نعمتیں عطا فرمائی ہوئی تھیں. دوسری بات جو اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عرب کا اور قریش مکہ کی گزر بسر کے دو طریقے تھے. ایک تجارت تھا، دوسرا ان کا مویشی پالنا جو تھا وہ تھا. جب حضور علیہ السلام کے ظاہری عمر مبارک 12 برس کی تھی تو شام کا سفر تجارت حضرت ابو طالب نے کیا، تو اس میں بحیرہ راہب کی وہاں ایک واقعہ پیش آیا. یہودی آئے اور حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچانا چاہتے تھے. بحیرہ نے انہیں حکمت سے ٹال دیا اور حضرت ابو طالب سے کہا ان کی حفاظت کیجیے. اس کے بعد یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کے بعد
جناب حضرت ابو طالب نے کوئی تجارتی سفر نہیں کیا، ٹھیک ہے، بلکہ اپنی تجارت کو وائنڈ اپ کر کے آپ نے اپنی تمام تر توجہ اپنی کیٹل فارمنگ کی طرف کی، اور ہر وقت گھر میں رہ کر حضور کی حفاظت کا اللہ اکبر، اللہ اس حوالہ سے یعنی یہ ان کا دسترخوان کرم جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع تھا. اور ایک جملہ جو ہے وہ میری عقیدت اور محبت کا، وہ آپ بھی آپ کے ذریعے سے پہنچنا چاہیے ہمارے ناظرین اور سامعین تک. صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے، ہم اکثر اسے بیان کرتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ تقسیم کرتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اپنے قاسم نعمت رسول کے لیے وہ جس دسترخوان کو پسند کرتا ہے اور جس بیوی کے ذمے وہ خدمت لگاتا ہے، اس دسترخوان کو کیسے چھوٹا دسترخوان کہا جائے، کیسے اس دسترخوان کو کوئی یہ جو ہمارے عام بیان کیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، وہ اللہ کا سب سے پسندیدہ گھرانہ تھا. یہی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کا سب سے پسندیدہ گھرانہ تھا. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کا حق مہر جس مال سے دیا جا رہا ہے، اس سے بڑا گھر اور کون سا ہو سکتا ہے. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور آغوش حضرت فاطمہ بنت اسد کی، اور پھر اللہ کا یہ انتخاب کہ بیک وقت اپنی دو عظیم نعمتیں، ہمارا ایمان بھی ہے، اس پہ آیات بھی ہیں، احادیث بھی موجود ہیں اس پہ، کہ جب اللہ نعمت کسی کو تب عطا کرتا ہے جب اسے نعمت کی قدر ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، جب وہ نعمت کو سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہے. مثلا سورۃ النساء کی ایک آیت پاک کا حصہ ہے، وَإِن تَعْدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اور اپنی امانتوں کو اہل لوگوں کے سپرد کرو. ذرا غور تو کیجئے اس آغوش کا اس بارگاہ میں مقام کیا ہے کہ جہاں امام الانبیاء والمرسلین پرورش پا رہے ہیں اور پھر امام الاولیاء پرورش پا رہے ہیں، اور وہ کس طریقے سے دونوں ہستیوں کو پروان چڑھا رہی ہیں. حضرت یہ ٹائٹل ہمیشہ کے لیے قدرت نے پسند کیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے عرب کے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے ٹھکرا کر اللہ کے محبوب کو پسند کیا اور منتخب کیا، تو انہیں ہمیشہ کے لیے یہ اعزاز عطا کیا گیا کہ تصدیق نبوت کا سب سے پہلا شرف، کیونکہ حضور نے آ کر نزول وحی کی کیفیات کو سب سے پہلے ان سے بیان کیا، اور انہیں یہ ہمیشہ کے لیے یہ اعزاز ان کے نام ہے. ان کے بعد فوراً تصدیق نبوت کا اعزاز جس شخصیت کو حاصل ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، یعنی کربلا حضور علیہ السلام کی اظہار نبوت کی جو شان تھی اس کی فوراً تصدیق کی کہ بے شک اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے. اور پھر سورۃ الممتحنہ کی ایک مبارک آیت ہے جس میں خواتین کی بیعت کے حوالہ سے حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کا رب کچھ کلام فرما رہا ہے. تو حضرت اس آیت پاک کے نزول کے بعد خواتین میں سب سے پہلی بیعت کرنے والی شخصیت، یعنی اعلان نبوت تو پہلے تصدیق نبوت تو ہو چکی، اب باقاعدہ بیعت کا ایک جب آیت الہی کی حکم کے تحت یہ بھی حضرت فاطمہ بنت اسد کو شرف حاصل ہے. ذرا یہ غور کیجئے اور اس کو چینلائز کیجئے کہ کیا شان ہے، کیا مقام ہے. ان کی نگاہ میں ابتدا سے ہی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا تھی، اور وہ کس انداز میں اس طریقے سے ان سارے معاملات کو لے کر چل رہی تھیں. اور پھر اللہ نے جیسے ہمارے محترم مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا مولود کعبہ کا شرف کی والدہ ہونے کا شرف انہیں حاصل ہے، تو یہ اعزاز بھی انہیں عطا ہے. اور وہ یقیناً اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کے ساتھ ساتھ وہ یہ جانتی ہیں کہ یہ جو اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اور میں یہ جملہ کہنا دوں کہ یہ حضور کی خدمات کی برکت تھی کہ مولود کعبہ جیسا بیٹا عطا ہوا ہے، کہ اللہ نے جزا عطا فرما دی. واہ سبحان، کیا خوبصورت، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک اور بات جو علامہ صاحب خاص طور پہ، اور اس میں ظاہر ہے ایک تو یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا کیا وہ تو اپنی جگہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اگر آپ اوصاف و محاسن کو بھی دیکھیں تو کیا ہی شاندار اوصاف و محاسن ہیں آپ کے، اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجئے. اور خاص طور پہ یعنی یہاں تک تو ہم نے بات کی کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت فرماتی تھی.
اچھا اب بات وہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حد تک ان پر جان نثار کیا کرتے تھے اور کس حد تک ان کا اکرام کیا کرتے تھے، اس پہ بھی ذرا کلام کیجیے۔ جنید بھائی، یہ شخصیت ایسی خوبصورت شخصیت ہے کہ جن کی شخصیت کے ہر پہلو میں آپ کو ایک کہکشاں دکھائی دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کیا عظمتیں اور کیا سطوتیں عطا کی تھی۔ میں قبلہ پیر صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی شان کیا تھی۔ سبحان اللہ۔ امام ابو الفرج اصفہانی اسے مقاتل الطالبین میں لے کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہماری دادی جان تھی وہ ان کی شان یہ تھی کہ وہ جو قرآن نے کہا نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ، انہوں نے کہا میں نے وہ پورے سوال و جواب کیے اپنے اسلاف سے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری دادی جان اسلام قبول کرنے والوں میں 11ویں نمبر پہ تھی، اللہ، کہ جنہوں نے باقاعدہ جب اس کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے، وگرنہ اس سے پہلے ہی وہ دین ابراہیمی پہ چلتے آ رہے تھے۔ اور میں مفتی صاحب سے وقفے کے دوران ڈسکس کر رہا تھا، میں نے کہا آپ نے وہ جو آیت کوٹ کی ہے نا سورہ بقرہ کی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میں کہ اہل کتاب کو یہ معرفت ملی تھی لکھی ہوئی باتیں پڑھنے سے۔ کیا اہل کتاب کو یہ معرفت ملی تھی لکھی ہوئی باتیں پڑھنے سے، بالکل ٹھیک ہے، کہ وہ یوں پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے بالکل ٹھیک، اور یہ لکھی ہونے کی وجہ سے جنہوں نے پوری زندگی کا مشاہدہ کیا تھا ان کو معرفت نصیب نہیں ہوئی، اللہ اکبر، اللہ نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، آپ کی محاسن میں ایک بہت بڑا جو آپ کا وصف ہے، چونکہ اس کی والدہ ہیں جس نے کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا، جس نے کہا تھا لوگوں میں یعنی دنیا والوں کے سامنے اسد اللہ کے طور پہ تو انٹروڈیوس بعد میں ہوا ہوں نا، لیکن میری والدہ ماجدہ کو رب ذوالجلال نے یہ معرفت کا نور عطا کیا تھا کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے میرا نام شیر رکھ دیا تھا۔ اللہ، اللہ، میرا نام شیر رکھ دیا تھا انہوں نے، اور پھر جس طرح مرحب کا سر جو ہے وہ اتارا ہے۔ آپ کی شخصیت میں مجاہدانہ کردار بہت زیادہ تھا۔ مثلاً آپ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ جو ہجرت کر کے قافلہ گیا ہے، اس کے ساتھ جو خاتون پیدل جس نے میکسیمم فاصلہ طے کیا ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ عمر اس وقت کیا ہوگی آپ کی، مطلب ظاہر خاصی کوئی جوانی کی عمر تو تھی نہیں، خاصی عمر ہوگی، خاصی عمر ہوگی، اب کوئی 50 پلس آپ کی عمر مبارک تھی، اور پیدل آپ نے وہ سارا سفر جو ہے وہ طے کیا ہے۔ اچھا، پھر حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ آپ کو میدان بدر میں شریک ہونے کا بھی موقع نصیب ہوا ہے۔ اللہ، ان کا یہ بدری صحابیاں ہیں، امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ یہ میدان بدر میں بھی یہ شامل ہوئی تھی، اور پھر باقی جہادوں کے موقع پہ تو انہوں نے اپنا بہت زیادہ کنٹریبیوشن کیا ہے، بہت زیادہ کنٹریبیوشن کیا ہے۔ یہاں پہ مجھے ان کے محاسن و کمالات میں جو چیز یاد آ رہی ہے کہ دیکھیے کہ ان میں شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی کتنی تھی۔ اللہ، ایک موقع پہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سارے لوگ جو ہے نا وہ ننگے جسم اٹھائے جائیں گے، یعنی اوراتن، انکم تبعثون یوم القیامت اوراتن، اللہ، جسموں پہ لباس کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورت سارے اکٹھے ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ معاملہ اس سے بہت سخت ہوگا، معاملہ قیامت کا وہ بہت ہی بھیانک ہے، وہ بہت ہی عبرتناک ہے۔ اللہ، کسی کو وہاں تو نفسی نفسی کی پکار کے علاوہ ہو گئی کچھ نہیں، سب تو جب آپ نے یہ کہا نا تو سیدہ فاطمہ بنت اسد حضور کی بارگاہ میں آ گئیں، آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسواتا واسواتا واسواتا، قیامت والے دن وہ کتنی بری سچویشن ہوگی کہ جب جسموں پہ لباس ہی کوئی نہیں ہوگا، اور آپ نے وہ شرم و حیا کا اظہار اتنی کثرت سے کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے،
کہا ان اللہ اسأل اللہ ان یبعثک یوم القیامت کاسیۃ، کہا میرے مولا میں سوال کرتا ہوں کہ میری امی قیامت والے دن قبر سے اٹھے تو اس کے جسم پہ جنت کا لباس ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اس کے اللہ جسم پہ اکبر، جنت کا لباس ہونا چاہیے۔ اللہ اچھا ایک موقع پہ آپ کو جب آپ نے سنا نا قبر میں یہ ایسے سختی ایسے 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 ہوتا ہے، تو آپ آ گئی حضور کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتی ہیں وا ضعفا ہائے کمزوری، ہائے کمزوری، ہائے وہ حالت کیا ہوگی قبر میں، وہ دیواروں کا ملنا، وہ منکر نکیر کا آنا، وہ اللہ کی طرف سے اتنی سخت آزمائشوں کا آنا، ان میں سے کیسے گزریں گے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی باری تعالیٰ اسأل اللہ ان یکفیک ذالک، میں تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ میری امی جان کے لیے تو قبر میں کافی ہو جانا، کافی ہو جانا۔ اور مجھے یہاں پہ ابن رشید السبتی یورپین ہیں، 8ویں صدی ہجری میں ان کا تعلق اسپین کے ساتھ تھا۔ اچھا، آج بھی وہاں پہ جو اس دور میں سبتا شہر تھا نا، آج اس کو سیوٹا کہتے ہیں، اسپینش ایک سٹی ہے، وہاں سے بلونگ کرتے تھے۔ یہ آئے اپنا حرمین شریفین کی حاضری کے لیے 8ویں صدی ہجری میں، اور 8ویں صدی ہجری میں آ کے انہوں نے پورا مدینہ طیبہ جب وزٹ کیا نا تو جنت البقیع میں گئے، تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مل العیبہ ان کی کتاب کا نام ہے اور وہ عام مل جاتی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب میں جنت البقیع میں گیا تو وہاں پر ایک قبر میں نے بڑی منفرد دیکھی، اچھا، جس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ کیا؟ پتھروں کے اوپر نقش کیا ہوا، وہ کیا؟ اور وہ جملہ یہ تھا ما ضم قبر ام احد الا فاطمہ بنت اسد، قبر نے کسی کی ماں کو دبائے بغیر نہیں چھوڑا، ایک ماں ایسی ہے جسے رحمت کونین کی دعا سے قبر نے چھوا بھی نہیں۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، آپ کو یہ محاسن اور یہ عظمت اور رفعت نصیب سبحان اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت کونین کی امی جان اور نگہبان ہونے، اچھا بلکہ وہ قبلہ پیر صاحب نے جو اشارہ کیا ہے نا کہ آپ نے اپنی تجارت ترک کر دی تھی، میں وہ پڑھ رہا تھا کہ ایک دن نا اپنا حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ دیکھنا اعلمی ان ھذا ابن اخی، یہ میرے بڑے پیارے بھائی کا بیٹا ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی نگہداشت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو آگے سے آپ پتہ کیا جواب دیتی ہیں؟ آپ کہتے ہیں تو سینی ولدی محمد، آپ میرے بیٹے محمد مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا میں خیال رکھوں؟ اللہ کی عزت کی قسم، انی احبہ احب من نفسی و اولادی، میں اپنی اولاد تو کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کے جان سے بھی بڑھ کے ان سے پیار کرتا ہوں۔ کمال دیکھیں، اب دیکھیں کمال دیکھیں، اب آپ نے بات کی نا اپنی جان سے زیادہ، یہ موقع کب ہے؟ الحمدللہ مکہ پاک کا، مکہ معظمہ، بچپن کا، اور وہ بخاری کی حدیث کب کی ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ آپ ذرا سوچئے یہ ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ بعد میں آ رہی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، پریکٹیکل پہلے دکھایا، بخاری کی حدیث بہت بعد میں آ رہی ہے۔ ایمان مکمل اس وقت ہوگا جب جان سے زیادہ عزیز ہوں گا، لیکن جو ہے فاطمہ بنت اسد پہلے کر کے دکھا رہی ہے کہ جان سے زیادہ عزیز۔ میں نے شروع میں یہی عرض کیا تھا کہ رب ذوالجلال نے کہا رول ماڈل کی تعظیم کیسے کرنی ہے، تو یہ فیملی جو ہے یہ رول ماڈل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر اب آئیے ذرا، ظاہر ہے وہ بات آ گئی جان سے زیادہ عزیز ہونا، تو اس کی جو بہت یوں کہیے کہ اپنا ایک انتہائی کٹھن ترین اگر میں کہوں کہ مرحلے کی مثال جو ہے وہ 3 برس کی شیوی ابی طالب کی ہے، اور اس میں گھرانہ ابو طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے خاص طور پہ جس طرح سے ٹیک کیئر کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایک تو ظاہر ہے وہ بتائیے، دوسرا ہجرت مدینہ کا موقع ظاہر اور دیگر جتنے بھی مواقع ہیں، یعنی ایک جو ماں کا فرض ہوتا ہے اس فرض سے آپ نے کہیں بھی پہلو تہی نہیں کی، فرمائیے۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی۔ اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہیں سے بات کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ اشد الناس بلاء ای الناس اشد بلاء، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفوں اور مصیبتوں میں رہنے والے کون لوگ ہیں، کون سا طبقہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا
فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے جس طبقے کو عطا فرمائی وہ انبیاء کا طبقہ ہے۔ اللہ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر جو درجہ بدرجہ ان کے نیچے کھڑے ہیں ایمان کے اعتبار سے، پھر ان کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچیں، پھر اسی طرح جس کا ایمان کا درجہ اس سے نیچے ہے پھر اس کو تکلیفیں پہنچیں۔ تو گویا جو تکلیفیں ہیں، بلائیں ہیں، آزمائشیں ہیں، مصائب اور آلام ہیں، ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پروپورشن ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جس درجے کا ایمان ہے اس درجے کی تکلیفیں ہیں۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں یہ شعب ابی طالب کے اندر یا شعب ابی طالب دونوں اعتبار سے پڑھا جا سکتا ہے، اس کے اندر کون ہے؟ وہ خاندان بنو ہاشم ہے۔ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب ہیں، فاطمہ بنت اسد ہیں، اور یہی بنو ہاشم کے جملہ چشم و چراغ ہیں جو اس تکلیف کے اندر ہیں، اذیت کے اندر ہیں کہ وہ سوشل بائیکاٹ ہے، معاشرتی مقاطعہ ہے، نہ اندر سے کوئی باہر جا سکتا ہے نہ باہر سے کوئی اندر آ سکتا ہے۔ قریش مکہ اور کفار کڑی نگرانی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزیں اندر نہیں کوئی لے کے جا سکتا، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی وہاں موجود ہیں، اور کتنی تکلیفوں کے اندر وہ سارے مصائب اور آلام جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث مبارکہ کے اطلاق کو اگر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں جن کے لیے منتخب فرمائیں، ان کے ایمان کا درجہ بھی سب سے بلند تر ہے۔ ایمان کا جو درجہ ہے وہی ان کی تکلیفوں کا درجہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو تکلیفیں وہاں شعب ابی طالب کے اندر گزاری، اور اس سے پہلے بھی قربانی کی آپ کی لازوال مثالیں ہیں، اور وہ جو تکلیفیں ہیں کہ جب کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھانے کی نوبت تک آ جاتی تھی، اور حتیٰ کہ یہ بھی ملتا ہے ہمیں روایات کے اندر کہ درختوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں اس میں نمی زیادہ ہوتی ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے، تو وہ جڑیں کھانے پر بھی مجبور ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک بھی نوبت آ جایا کرتی تھی۔ اور یہ ساری تکلیفیں جو قریش مکہ جو کچھ کر رہے تھے وہ تو کر رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے، مگر یہ جو خاندان ابو طالب ساتھ کھڑا تھا، حضرت فاطمہ بنت اسد ساتھ کھڑی تھیں، تو گویا کہ دیکھیے کہ وہ ساری تکلیفیں جو قریش مکہ تو کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، مگر انہوں نے پورے معاشرے کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، مگر آقا علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان تکلیفوں کے اندر، مصائب اور آلام کے اندر۔ اور یہ سلسلہ جو ان کا، اس خاندان کا، خاندان حضرت ابو طالب کا یہ جو سلسلہ ہے، آقا علیہ السلام کے لیے اور دین کے لیے تکلیفیں سہنا، تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا، بلکہ ان کا استقبال کرنا، اور پھر اس میں وفا کو نبھانا، یہ سلسلہ تو جنید بھائی کربلا تک جا رہا ہے۔ کربلا میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ایک روایت کے مطابق 18 اور دیگر بعض روایات کو جمع کریں تو 25 جوان بنو ہاشم کے ہیں جو میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو وہ سارے وہ کون تھے؟ اگر آپ ان کے ناموں کی لسٹ کو دیکھیں تو یا تو حضرت علی کی اولاد ہے، یا حضرت جعفر کی اولاد ہے، یا حضرت عقیل کی اولاد ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو پھر یہ سب کون ہیں؟ یہ حضرت ابو طالب کی اولاد ہے۔ بالکل ایسا، تو حضرت فاطمہ لہٰذا بنت اسد سلام اللہ آج علیہا، اگر کوئی ان کے بیٹے، ان کے بیٹوں کے بیٹے، تو لہٰذا آج اگر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ آج اگر کوئی کسی روایت کی بنیاد پر، کسی دلیل کی بنیاد پر حضرت ابو طالب کے ایمان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتا ہے تو میں کہتا ہوں چلو آؤ علی سبیل تنزل، ایک بات پر تو متفق ہو جاؤ کم سے کم کہ اگر ان کے ایمان پر آپ کو سوال ہے تو کیا ان کے احسان پر کوئی سوال ہے؟ جو انہوں نے، یعنی ان کے احسان کو تو مانیے، ان کی قربانی کو تو مانیے، یہ پورے خاندان کی قربانی ہے۔ اور جیسا کہ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کے لیے، کفالت کے لیے اللہ رب العزت نے جن جن ہستیوں کو چنا وہ تمام ہستیاں منتخب شدہ اور چنیدہ ہیں۔ جس خاندان کو منتخب فرمایا وہ خاندان چنیدہ ہے، جس گود کو منتخب فرمایا وہ گود چنیدہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو تو بے شک جنم دینے کا شرف بھی ہوا، اپنے پیٹ مبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پانے کا شرف بھی حاصل ہوا، مگر پھر ان کا وصال مبارک ہو گیا تو ان کا وصال مبارک ہوا اور آقا علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 4 سال، گویا 6 سال پرورش کی،
اور 8 سال تک حضرت عبد المطلب انہوں نے پرورش کی، تو 6 سال پرورش کی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور 17 سال پرورش کی جی 17 برس، حضرت بالکل ٹھیک، فاطمہ بنت اسد 25 رضی برس میں اللہ آپ کا تعالی نکاح عنہ نے، گویا کہ یعنی 8 سال سے لے کر 25 سال، لیکن وہ تعلق دیکھیں کہ وہ تعلق جو ہے وہ ایک ماں کا جو بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے وہ نکاح ہونے کے بعد بھی ختم نہ ہوا، وہ ساتھ ہی رہی، ان کے ساتھ ہی رہی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب 8 سال کی عمر سے لے کر پھر 25 سال جب آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو تب تک یہ جو 17 سال ہیں، 17 سال تو انہوں نے ماں کی طرح بلکہ ماں سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ وقت گزارا، تو لہٰذا آپ کی جو قربانی ہے آقا علیہ السلام کے لیے جو تکلیفیں سہنا ہے، چاہے پھر وہ ہجرت کی تکلیف ہے جیسے استاذ مکرم قبلہ نے بیان فرمایا، اسی طرح جنگیں ہیں، غزوات ہیں، ان کے اندر تکلیفیں سہنا۔ اس میں ذرا سر دست ایک جملہ اور ایڈ کر دیجئے آپ، جی، کہ ایسا نہیں تھا کہ جب ہجرت کی تو بہت اچھے حالات کے اندر کی، جی، وہ عام الحزن کا بوجھ لے کر چلی تھیں، اور یہ بھی تو بتلائیے نا ذرا لوگوں کو۔ اور یہ دیکھیے کہ وہ جو 3 سال گزرے شاب ابی طالب جی، اور اسی کے اختتام پر کیا ہوتا ہے، 2 ہستیوں کا وصال مبارک ہو جاتا ہے، تو وہ جو وصال مبارک ہے بے شک وہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا، مگر فزیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی 3 سال کی مشقت ہی جان لے گئی حضرت ابو طالب کی بھی، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بھی، تو پھر جو باقی افراد تھے وہاں پر معصور، ان کے اوپر کیا گزرا ہوگا، کیا بیتی ہوگی۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ جب اس سے نکلتی ہیں، پھر 3 سال کے بعد پھر ہجرت آ جاتی ہے، تو ہجرت کا سفر آپ نے فرمایا، عمر مبارک بھی وہ یعنی بڑھاپے کے قریب ترین کی عمر مبارک ہے، پھر تکلیفیں۔ آپ کا پردہ کس سنہ ہجری میں ہوا ہے؟ 4 ہجری میں ہوا ہے نا، تو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے، ظاہری عمر آپ کی 53 برس تھی اس وقت۔ ہاں تو سر اس طرح سے کیلکولیٹ بہت آسان کرنا ہے نا، یعنی بڑھاپے کی عمر مبارک ہے، بڑھاپے کی عمر مبارک ہے، یعنی اپنی وصال مبارک سے آپ نے 4 سال قبل ہجرت فرمائی ہے، تو وہ بڑھاپے کی عمر مبارک ہے، تو اس کے اندر جو تکلیفیں سہ کر آقا علیہ السلام کے ساتھ اس وفا کو نبھایا ہے، وہاں تک پہنچی ہیں۔ تو گویا میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت اسد نے، حضرت ابو طالب اور آپ کے پورے خاندان نے جس طرح تکلیفیں سہ کر، قربانیاں دے کر، مشقتوں کو گلے لگا کر، مصائب اور آلام کو سہ کر، جس طریقے سے انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا ہے، تو آج کم سے کم اتنا تو آپ حق ادا کیجئے کہ ان کے نام محبت اور ادب کے ساتھ لینا اور ان کی قربانیوں کا اعتراف کرنا سیکھیے۔ یہ خاندان ابو طالب ہے جس نے دین کے لیے قربانی دے کر آج ان تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہی، سبحان اللہ۔ جناب والا ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے پیارے سے موقع پر، اور ذکر پاک ہے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا۔ اب ذرا پیر صاحب آئیے، ایک حسین سا موقع اس اعتبار سے کہ آپ کے کئی ایک رشتے جن کا ذکر ابتدا میں ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنے، اور ایک رشتہ تو ایسا کہ جی جہاں 2 فاطمہ ایک وقت میں جو ہیں وہ جمع ہو گئیں، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک گھر اور آپ کا مبارک گھر سمدھیانے میں تبدیل ہو گیا۔ تو وہ جو تعلق تھا، مطلب ایک عام الفاظ میں اگر میں صرف سمجھانے کے لیے لوگوں کو، ساس اور بہو کا وہ تعلق کیا تھا، ذرا وہ بتلائیے۔ جی بہت ہی اہم بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کر لیں پھر میں عرض کرتا ہوں۔ بہت سی پہلو شخصیت کے خدمات کے حوالے آج الحمدللہ ذکر ہم سبھی دوستوں نے کیے اور آپ نے بھی ماشاءاللہ خوبصورت حصہ ڈالا اس میں۔ سر تو یہ ایک
بڑی اہم بات آپ کی اس حوالہ سے، خدمت گزاری کے حوالہ سے ہے کہ شب ہجرت بہت ہی زیادہ، جس کی مطلب سنگینی کا ہم سب کو اندازہ ہے، اور اہل علم سب جانتے ہیں کہ اس کتنی سخت رات تھی۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق سفر بن کر حضور کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً حضرت مولا علی مرتضیٰ بستر رسالت پر تعمیل ارشاد کے طور پر لیٹے ہوئے ہیں، یقیناً اور اس وقت باقی صاحبزادیوں کی شادی مبارک ہو چکی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے گھر میں ہی تھیں۔ ان کی اس شب دلجوئی اور دلگیری کے لیے حضرت فاطمہ بنت اسد ہی تھیں جنہوں نے پوری رات ان کے ساتھ جاگ کر گزاری تھی اور ان کا خیال رکھا تھا۔ یعنی یہ شادی سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے، اور یہ بہت اہم رات تھی شب ہجرت جو ہے، کہ باہر عرب کے بہترین شمشیر زن تلواریں سونتے ہوئے ہاتھوں میں لیے ہوئے حضور کے بیت الشرف کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں۔ ان حالات میں گھر میں جو شہزادی اکیلی ہے، اس کی دلجوئی، دلگیری اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے جو خدمت پیش کرنے والی ہستی ہیں وہ حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی ہے۔ سرکار علیہ السلام تو ہجرت فرما چکے ہیں، جی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ بہت اہم گوشہ تھا، میں نے کہا یہ رہ نہ جائے۔ نہیں، یہ ایسے بہت جی۔ اچھا آپ نے بیان کیا۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے انتخاب تھا، کیونکہ یہ شادی پہلے عرش پر ہوئی ہے، پھر اس کے بعد فرش پر منعقد ہوئی ہے، تو اس کو اگر یوں سمجھا جائے تو یہ دو گھروں کی شادی نہیں تھی، بلکہ ایک ہی گھر کی شادی تھی۔ یہ دو گھروں کے رشتے نہیں تھے، بس یہ اللہ کا انتخاب تھا، اس نے یہ چنا تھا اور انہوں نے یہ شرف عطا کیا تھا۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے جب حضور نے یہ اعلان فرمایا اور عقد مسجد نبوی شریف میں ہوا، تو حضور حضرت مولا علی مرتضیٰ گھر تشریف لائے اور آ کر اپنی والدہ ماجدہ سے یہ عرض کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لا رہی ہیں، دلہن بن کر آ رہی ہیں، تو ان کی اس حوالہ سے ڈیوٹیاں جو ہیں وہ ہم ایسے نبھائیں گے کہ باہر کا کام سارا میں کروں گا، پانی لانا، دیگر جتنے بھی معاملات ہیں کنویں سے، اور گھر میں ان کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کا ہاتھ بٹائیں گی، چکی پیسنا اور گھرداری کے سارے کام۔ یعنی یہ ایک ایسا خوبصورت منظر تھا، اور میں جنید صاحب ایسا محسوس کرتا ہوں، ایک خاص لطف اور حظ مجھے نصیب ہوتا ہے ایمانی، کہ یہ حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو اللہ نے جزا عطا فرمائی تھی ان کی قربانیوں کی، ان کی خدمات کی، کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ جیسا بیٹا اور حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، جنتی عورتوں کی سردار بہو ان کو عطا فرمائی، اور حسنین کریمین جیسے جنتی جوانوں کے سردار پوتے انہیں نصیب فرمائے۔ اس لیے یہ شرف بہت بڑا شرف ہے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے حصہ میں یہ عظیم شرف آتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ جیسے خوبصورت منقبت ابھی پڑھی گئی، ہمیشہ کے لیے جدہ سادات ہونے کے حوالہ سے یہ شرف ان کے نام رہے گا، کہ سارے کے سارے آئمہ اہل بیت نبوت جو ہیں وہ ان کی مبارک اولاد سے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ایک اور پہلو، اور وہ بھی ظاہر ہے، اگین وہی بات ہے جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، اور وہ ایک سیناپسس کی صورت میں آپ بات تو فرما گئے، لیکن اس بات کو بس وہ میرے ذہن میں آیا کہ وہ کھلنا چاہیے ذرا، کیونکہ ایک قربانی تو ظاہر ہمیں نظر آتی ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی، ایک قربانی ہمیں نظر آتی ہے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی۔ ظاہر ہے وہ پورا ایک ماحول تھا، بچپن تھا بچوں کا، اور آپ جو ہیں وہ دونوں احباب تھے، لیکن یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ جب مطلب ظاہر مستحکم ہوتے ہیں، تو پھر آل فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا پھر جو کردار ادا کرتے ہیں، یعنی وہ ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے قربانیوں کی، اور وہ لیگیسی جو کہ جناب ابو طالب علیہ السلام چھوڑ کے گئے، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ چھوڑ کے گئیں، اس لیگیسی کو بدرجہ اولا انہوں نے کنٹینیو کیا، اور پھر اولادوں کی اولادوں نے کنٹینیو کیا۔ بتائیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید بھائی، میں آپ کے اس سوال کو ایڈریس کرنے سے پہلے ایک جملہ قبلہ پیر صاحب کے کشف کے تصرف کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، کہ ان کی گفتگو سے میرے ذہن میں آیا کہ جیسے ہم اپنا کوئی گھر بناتے ہیں تو اس کے باہر کوئی نہ کوئی ہم نیم پلیٹ لگواتے ہیں، یقیناً
یہ گلشن فلاں ہے، یہ گلشن فلاں ہے، یہ گلشن فلاں ہے، کوئی آیت لکھوا کے لگا دیتا ہے ھذا من فضل ربی، تو کوئی نہ کوئی اپنے گھر کو پہچان دیتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھرانہ اور ان کا گھر وہ گھر ہے جس کے باہر نیم پلیٹ پتہ ہے کیا لگی ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن کی فآوا کی پلیٹ لگی ہوئی ہائے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو ان کے لیے گھر منتخب کیا وہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے، نہ سوال معمولی گھر نہیں ہے۔ آپ نے جس سوال کا ذکر کیا ہے اس میں تو ایک ایک فرد کی قربانیاں ایک پورا تھیسس ہے، پورا تھیسس ہے۔ آپ حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹریبیوشن لے لیں کہ ان کا کنٹریبیوشن تب سے شروع ہوا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جب عزیزوں کی دعوت کی تھی، اور وہ بھی اسی گھر میں ہوئی تھی، وہ دعوت بھی جو پہلی توحید کا پہلا پیغام تھا وہ بھی اسی گھر میں ہوا تھا۔ اچھا، دعوت ذوالعشیرہ جو ہے، تو اس میں جب آپ نے لوگوں کے سامنے یہ دعوت حق رکھی تو سارے جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک 10 سال کا بچہ بار 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 ہاتھ اٹھا کے کہتا اللہ کہ میں ہوں آپ کا، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا، میں ہوں آپ کے اس مشن میں آپ کا ساتھ دینے والا۔ واہ، تب سے لے کے مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کی آخری سانس تک آپ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کے ساتھ جو وفاؤں کے رشتے نبھائے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کا جملہ جو صحیح بخاری میں ہے کہ یا علیو اما تردا ان تکون منی بمنزلت من موسیٰ و ہارون، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تیرا میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھتے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی چونکہ اس گھرانے کی قربانیوں کو سمجھتے تھے تو آپ بھی پھر ان کو وہی پروٹوکول دیتے تھے۔ آپ فرماتے عقیل بھائی واللہ انی احبک حبین، میں آپ سے دوہری محبت کرتا ہوں۔ وہ کیسے؟ انہوں نے بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ حبن لقرابتک، ایک تو تم میرے رشتہ دار ہو نا، اس وجہ سے تم سے ایک محبت کرتا ہوں، وحبن بی حب امی بکا، اور دوسرا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ میرے چچا کو پیار آپ سے تھا، کیونکہ چچا کو آپ سے پیار تھا لہذا میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ۔ اور جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ کنٹریبیوشن دیکھیں کہ آپ نے نجاشی کے دربار میں جو خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو کتنی گہری دوستی تھی کافروں کے بھیجے ہوئے سفیروں کی اور نجاشی کی، اور کتنے قیمتی تحائف لے کے گئے تھے، اور پورے یقین سے گئے تھے کہ ہم انہیں وہاں سے اریسٹ کر کے واپس لے آئیں گے، لیکن آپ نے بساط پلٹ دی ایک ایسا خطبہ دے کے۔ اور جب آپ وہ اچیومنٹ کر کے مدینہ طیبہ خیبر کے موقع پہ گئے تو آقا کے اس جملے میں میں بات سمیٹتا ہوں، آقا نے فرمایا تھا ما ادری انا افراح بایہما من قدوم جعفر او من فتح خیبر، پتہ نہیں چل رہا کہ میں کس بات کی زیادہ خوشی مناؤں، خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے پتہ ہونے کی۔ سبحان اللہ یہ کنٹریبیوشن تھے ان کے جن کو آقا اس طرح ان کو اگنالج کرتے ہیں۔ مطلب آپ حضرت جعفر کا ذکر کر رہے ہیں، میں جنگ موتا میں کھو گیا، کیا بات، مطلب وہ ایک دست مبارک کا شہید ہونا، دوسرے دست مبارک کا شہید ہونا، لیکن علم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ نے گرنے نہ، کیسے گرنے دیتے؟ بات یہ کہ علم جو تھموایا تھا وہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے تھموایا تھا، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے تھموایا تھا۔ ہمارے ساتھ رہیے، درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، لوٹ کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔ کائنات نے بڑے بڑے جنازے دیکھے صاحب، لیکن جو پروٹوکول حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو ملا ہے کہ میرے آقا فرمائے 70,000 فرشتوں کا جلاؤ ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ درود پاک پیش کیجئے۔
ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان خصوصی براہ راست نشریات، سحری کا موقع اور انتہائی پرکیف ذکر پاک حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا، اور میں چاہتا ہوں اس موقع پہ میری آپ سے درخواست ہے آپ کہیں مت جائیے گا، کیونکہ اب جو لمحہ ہے نا وہ بڑا خوبصورت، بڑا حسین اس اعتبار سے، اب آپ کا جو ظاہر پردہ فرمانا ہے، لیکن جس اہتمام کے ساتھ، جس احترام کے ساتھ، سبحان اللہ، جس احتشام کے ساتھ، واہ واہ، سبحان اللہ، اور جس محبت کے ساتھ سبحان اللہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو رخصت کیا ہے، اور جس پروٹوکول کے ساتھ فرشتے واہ واہ، آپ کو لے کر گئے، سبحان اللہ، یعنی میں مطلب کتابوں میں پڑھتا ہوں کوئی اور جنازہ ایسا نظر نہیں آتا۔ بتائیے ذرا۔ بالکل ایسا ہی ہے جنید بھائی، جو ہمیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کے وقت جو کیفیات نظر آتی ہیں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ کیفیات بے مثال ہیں، اور ایسی کیفیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی اور موقع پر ہمیں نظر نہیں آتی ہیں جو آپ نے اہتمام فرمایا۔ سب سے اس میں پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جب آپ تشریف لاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں رواں ہیں، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی جان دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا جملہ اور کلمہ مبارک یہ ہے کہ اے علی، وہ صرف آپ کی نہیں، وہ میری بھی ماں تھی، وہ میری بھی ماں تھیں، صرف آپ کی ماں نے پردہ نہیں فرمایا، میری ماں نے پردہ فرمایا ہے، میری ماں ہم سے بچھڑی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کی چشمان مقدس بھی رواں ہو جاتی ہے، اور غم کی کیفیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ پھر آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں تشریف لے جانے کے بعد کیا منظر ہے، اور کس احترام کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس اکرام کے ساتھ آپ نے ان کی تجہیز کے معاملات، ان کی تکفین کے معاملات، حتیٰ کہ ان کو قبر مبارک میں اتارنے کے معاملات خود بنفس نفیس فرمائے۔ اور یہ اعزاز ان کو جو عطا ہو رہا تھا، یقیناً اس وقت زمین اور آسمان اور ساری مخلوقات کے لیے وہ رشک، قابل رشک تھیں، اور رشک ملائکہ تھیں، جو شان اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ عبارت کے لفظ ہی پڑھ دوں جو روایت میں آئے کہ آقا علیہ السلام نے کس طریقے سے یہ اہتمام فرمایا، کیونکہ آپ جو لفظ ارشاد فرما رہے ہیں نا، پروٹوکول، تو اب اس کی عبارت کو پڑھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پروٹوکول بھی لفظ چھوٹا ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اہتمام فرمایا تاجدار کائنات نے۔ تو اس میں ملتا ہے ہمیں، داخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس عند رأسها، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، وہاں داخل ہوتے ہیں، اور ان کے سر مبارک کی طرف آقا علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ فقال، پھر آقا علیہ السلام ان سے خطاب کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور آپ کا پہلا لفظ مبارک یہ ہے، رحمک اللہ یا امی، اے میری ماں، آپ پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، آپ پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ کنت امی بعد امی، آپ ہی میری ماں ہیں، میری ماں کے بعد، میری ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں۔ اور پھر دیکھیے آقا علیہ السلام جب ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، پردہ فرمانے کے بعد ان سے کلام کیا جا رہا ہے، آقا علیہ السلام ان سے کلام کر رہے ہیں، اور کلام کر کے ان کی شانوں اور فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا شان ہے آپ کی، آپ خود بھوکی رہتی تھیں، مجھے کھلاتی تھیں، کیا شان ہے آپ کی، اپنے حصے کے کپڑے بھی میرے کپڑے لباس بنا کر مجھے پہنایا کرتی تھیں۔ براہ راست ان سے مخاطب ہیں، ان سے مخاطب کسی اور سے مخاطب نہیں ہے، اور یہ فرما رہے ہیں ان کو کہ کیا شان ہے آپ کی کہ آپ خود بھوکی رہ کر مجھے آپ نے کھلایا، اور یہ ساری شانیں بیان کر کے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان سے خطاب کرنے کے بعد، ان سے کلام فرمانے کے بعد، پھر جب آپ نے اس کلام کو مکمل کیا تو متوجہ ہوئے دوسری طرف، پھر کیا کیا، ثم امر ان تغسل ثلاثا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان کو غسل ایک بار نہیں دینا ہے، ان کو 3 بار غسل دیا جائے۔ فلما بلغ الماء الذی فیہ الکافور، تو پھر جب پانی پہنچا تو اس کے اندر کافور،
خوشبو سے معطر پانی ہے اس سے غسل دیا جاتا ہے. پھر ثم خلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ فالبسہا ایاہ، پھر آقا علیہ السلام اپنی قمیص مبارک اتارتے ہیں اور انہیں پہنا دیتے ہیں اور قمیص مبارک پہنا دی، پھر تکفین ہو گئی. اور پھر اس کے بعد قبر کی جو تیاری ہے اس کے لیے آقا علیہ السلام نے جو حکم دیا تو پہلے حضرت اسامہ بن زید نے قبر مبارک کھودی، پھر حضرت ابو ایوب انصاری نے قبر مبارک کھودی، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولی، پھر ایک غلام اسود نے انہوں نے کھودی، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کو اس سے تسلی مبارک نہیں ہوئی. پھر آقا علیہ السلام خود قبر مبارک میں اترتے ہیں اور جس کو آپ لحد کہتے ہیں جہاں کے جسم رکھا جاتا ہے اس حصے کو آقا علیہ السلام خود کھودتے ہیں. خود کھودنے کے بعد پھر خود لیٹتے ہیں اور اس میں اپنی کروٹ بدل کر پہلو بدل کر دیکھتے ہیں کہ میری ماں نے یہاں آ کر لیٹنا ہے تو یہ جگہ کیسی ہے. اور اس میں قطع کلام کی معذرت ایک جملہ ایڈ کر دیجئے. یہاں یہ بھی مل گیا کہ سیدنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ مولا کائنات کی ماں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی محبت تھی کہ وہ قبر میں اترے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ محبتیں تھیں اور یہ تعلق تھے اور یہ رشتے تھے. رحماء بینہم کی تصویر تھی اور یہ صحابہ کرام کس طرح یہ غم گساری کر رہے ہیں اس موقع پر. حتیٰ کہ پھر آقا علیہ السلام نے اس کے بعد پھر آپ کو تلقین فرمائی، یعنی جو تلقین میت کے کلمات ہیں وہ بھی اس روایت کے اندر موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ان سے خطاب فرمایا اور ان سے خطاب کیا اور اس کے اندر جو وسیلے کا آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ الذی یحیی و یمیت، اللہ وہ ہے جو زندگی دینے والا ہے اور موت دینے والا ہے. وہو حی لا یموت، وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کے لیے موت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، باری تعالیٰ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو معاف فرما دے. اور پھر حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی فإنک ارحم الراحمین، باری تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، میرے صدقے سے تمام نبیوں کے صدقے سے معاف فرما. آقا علیہ السلام نے وسیلے کا سبق بھی پڑھا دیا اور ان کے پروٹوکول اور ان کے اعزاز اور اکرام کا بھی نظارہ کروا دیا جو نظارہ قیامت تک پھر کسی اور کو نصیب یہ بے مثل شان فاطمہ بنت اسد کے حصے میں ہی ہے. اللہ یعنی جنت میں داخلے سے پہلے ان کی لحد مبارک کو خود لمس عطا کر کے جنت بنایا، جنت کا لباس پہنایا اور جنت میں روانہ کر دیا. پرواز کرتی ہے تو 70,000 سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. جناب قصص الانبیاء کے ساتھ میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں اور آج انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر پاک ہوگا، یعنی اس کا آغاز کریں گے. ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام کے فرزند، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حالات اور واقعات پر مشتمل باقاعدہ ایک سورت نازل فرمائی. سیدنا یوسف علیہ السلام حسب و نسب دونوں میں ناظرین بہت یاد اور ظاہر ہے خود بھی مقام نبوت پر فائز ہوئے. آپ کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد سیدنا اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ظاہر ہے مطلب ایک پوری لڑی ہے جو کہ جڑی ہوئی ہے. یعقوب علیہ السلام نے ناظرین اپنی زوجہ محترمہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا اور ان کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے حسن کا اجمالی تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایسے شخص تھے جن کے حسن نے مجھے تعجب میں ڈال دیا. ناظرین کرام، جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک ایک قول کے مطابق 20 سال اور ایک قول کے مطابق 30 سال اور ایک قول کے مطابق 18 برس بتائی گئی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت پر فائز فرمایا. اس بات کو قرآن مجید نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 میں یوں بیان فرمایا، اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم تعبیر عطا فرمایا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت سے احسان و انعامات فرمائے، جن میں آپ علیہ السلام کو قتل ہونے سے محفوظ رکھا، کنویں سے سلامتی کے ساتھ آپ کو باہر نکالا، مصر کی سرزمین میں آپ کو ٹھکانہ دیا، اور خوابوں کی تعبیر کا آپ کو باقاعدہ علم عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھا اور اپنے چنے ہوئے بندوں میں آپ کو شمار فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی بھی عطا فرمائی، بادشاہ کی نگاہوں میں آپ کو معزز بھی بنایا، مصر کی سرزمین میں اقتدار بھی آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کے لیے آخرت میں بہت زیادہ افضل اور اعلیٰ ثواب بھی رکھا۔ بات یہ ناظرین کرام کہ جب یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال اور ایک روایت کے مطابق 17 سال ہوئی، تو اس وقت آپ نے ایک خوبصورت خواب دیکھا، اور وہ خواب جب آپ نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ کے والد ماجد نے منع فرما دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ آپ سے حسد کریں گے۔ اس خواب کا تذکرہ قرآن مجید نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 میں یوں بیان کیا ہے۔ وہ قصہ یوں ہے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، اور میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ خواب سن کر والد ماجد نے فرمایا کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ اس بات کو قرآن مجید نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 میں یوں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنے یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ نصیحت کرنے کے بعد ناظرین حضرت یعقوب علیہ السلام نے بشارت دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے گا جیسا کہ اس نے آپ کے اجداد پر فرمایا۔ اس حوالے سے قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 میں یوں بیان کیا ہے، اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمتیں تمام فرمائے گا، جیسا کہ اس نے ناظرین اس سے قبل تمہارے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسا کہ اس نے اس سے قبل جو ہے تمہارے دونوں باپ یعنی پردادا اور دادا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر تمام فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک غیر معمولی محبت تھی، اور اس غیر معمولی محبت کو دیکھ کر بھائی جو ہیں وہ ان سے حسد کرنے لگے تھے۔ اسی طرح انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا چونکہ علم ہو چکا تھا، یعنی وہ محسوس کر چکے تھے کہ یہ بہت شان والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑی شان عطا کرنے والا ہے۔ اس بنا پر ان کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور ایک دن آپس میں یہ کہنے لگے کہ ہمارے والد کو یوسف اور بنیامین علیہ السلام سے زیادہ لگاؤ ہے۔ بھائیوں کو والد ماجد کا یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنا عموماً شاق گزرتا تھا، اس لیے انہوں نے والد صاحب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپس میں ذرا صلاح مشورہ کیا، اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگا دینے کے لیے ایک باقاعدہ ترکیب بنائی کہ کسی طرح سے جو ہے اپنے والد کی توجہ جو ہے ان سے ہٹا کر ان کو کہیں لے جا کر ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اس حوالے سے ناظرین قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 اور 10 میں کچھ اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ اب یہی حل ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا دور کسی غیر معلوم علاقے میں پھینک آؤ، اس طرح تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم توبہ کر کے صالحین کی جماعت میں آ جانا، یعنی صالحین کی جماعت جو ہے بن جانا۔ آخر کار سب بھائیوں نے ناظرین حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے والد محترم، کیا آپ ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ جدا ہونا بالکل گوارا نہ تھا، یعنی وہ ایک لمحے بھی اپنے آپ سے جو ہے جدا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اور ظاہر ناظرین اس سرزمین پہ جس سرزمین کی بات کر رہے تھے وہاں بھیڑیے بھی بہت تھے، درندے بھی بہت تھے، اس لیے بیٹوں کی جو بات تھی اس کو سن کر آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے سے صریحاً منع فرما دیا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 میں یوں بیان کیا ہے، انہوں نے کہا بے شک مجھے یہ خیال مغموم کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں اس خیال سے بھی خوف زدہ ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔ یعنی پہلے ہی یعقوب علیہ السلام نے یہ تمام باتیں
اپنے بیٹوں کے سامنے رکھ دی تھیں. بیٹوں نے ظاہر ہے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم حفاظت کریں گے، اور عرض کی کہ پھر ہم کسی اور کام کے ظاہر مطلب نہیں رہیں گے، ناکارہ ہو جائیں گے اگر ہم اس طرح کی کوئی کوتاہی کریں گے. لیکن ناظرین چونکہ تقدیر الہی تھی اور تقدیر الہی کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قمیص تھی وہ قمیص باقاعدہ تعویذ بنا کے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی. یہ قمیص ناظرین روایتیں بتاتی ہیں کہ جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں جو ہے وہ ڈالا گیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی. پھر وہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام تک اور پھر ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا اس قمیص کو پہنا کر. پھر جب ناظرین وہ یہ کہ جب وہ قافلہ چلا، جیسے بھائیوں کی جو ظاہر ان کے ساتھ چلا، تو یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہتے تھے کیونکہ وہ ایک بڑی سمجھ لیجئے کنیکٹیوٹی تھی یعقوب علیہ السلام کی اور یوسف علیہ السلام کی، اور وہ کسی طور سے ان کو اپنی نگاہوں سے جدا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے تھے. تو وہ کھڑے رہے اور دیکھتے رہے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ باقاعدہ ان کے بھائی کندھوں پر سوار کر کے چلے اور بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ چلے. یعنی جب وہ بہت دور نکل گئے اور یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر پہلے جا کر پٹک دیا، جس سے ان کی قلبی کیفیت جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئی، اور وہ جو عداوت ان کے اندر تھی وہ مکمل طور پہ واضح ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ سب کے سب ان کو زد و کوب کرنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام ناظرین جس بھائی کی طرف جاتے تھے وہ ان کو مارتا تھا، تانے دیتا تھا، اور خواب پر جو ہے بار بار ان کو برا بھلا کہتا تھا، اور کہتا تھا کہ اپنے خواب کو بلاؤ، مطلب وہ جو ہے تمہیں باقاعدہ آ کر یہاں سے چھڑا لے، مطلب وہ باقاعدہ تانے دیا کرتے تھے. جب سختیاں حد کو پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور ان لوگوں کو ان کی زیادتیوں سے روکو. وہ لوگ مارنے سے تو ناظرین رک گئے، لیکن سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا. قریب ہی ناظرین ایک کنواں تھا جو کنان سے تقریباً 3 فرسنگ یعنی 9 میل کے فاصلے پر تھا، اور اردن کی سرزمین کے اطراف میں ناظرین وہ واقع تھا. اوپر سے اس کا منہ تھوڑا سا تنگ تھا لیکن اندر سے وہ بہت کشادہ تھا. بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پہلے ہاتھ پیر باندھے اور اس کے بعد ان کو کنویں میں ڈال دیا. اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے. اب کیا ہوا یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آپ کو کل بتلاؤں گا. اب یہ سلسلہ ظاہر چلے گا ناظرین. یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے احسن القصص ہے یہ قرآن میں، اور یہ طویل قصہ ہے، ممکن ہے یہ کئی ایپیسوڈز پہ جائے، لیکن اس میں بہت سی باتیں آپ کو سننے اور سمجھنے کو ملیں گی. بہت دلچسپ قصہ ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. باقی آپ سے ملاقات ہوتی ہے شام 4 بجے افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. آمین. اللہ حافظ.